بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے کہ آخر اس چیز کے لیے تم کتنا صبر کر پاتے ہو، کس جنون کی حد تک پہنچ پاتے ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا تم اللہ کی رضا میں راضی رہ پاتے ہو۔ اللہ کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اس کی عبادت کے لیے سارا جہان ہے، وہ تو بس تم سے محبت چاہتا ہے۔ بتاؤ پھر جس محبت کا وہ حقدار ہے، کیا تم اسے وہ محبت دے پاتے ہو؟ آزمائش تو مختصر سی ہوتی ہے، پھر وہ ہر چیز دگنی کر کے واپس کر دیتا ہے، مگر تم یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگا دیتے ہو، تبھی تو تم اکثر بے سکون رہتے ہو۔ امتحان تو تبھی ختم ہوتا ہے جب تم آگے بڑھنا سیکھ جاتے ہو۔ بات تہجد کی ہے تو ذرا محبت سے سنیے گا۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں بلکہ دل کی اذان پہ پڑھی جاتی ہے۔ تہجد کی خاموشی میں بہنے والے آنسو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ تہجد سے تقدیر بدل جائے گی، راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح، وہ دل کی باتیں سن لیتا ہے، پھر چاہے زبان سے کوئی حرف ادا ہو یا نہ ہو۔ وہ پہلے تمہیں چنتا ہے، پھر ایک ایک کر کے اسباب بناتا ہے، پھر تمہیں ایک ہی جھٹکے میں یوں اپنے قریب کر لیتا ہے کہ صدیوں کا فاصلہ چند لمحوں میں سمٹ آتا ہے۔ اللہ ہر کسی کو نہیں چنتا آزمائش کے لیے، اتنی بڑی دنیا ہے پر کچھ ہی لوگ اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، جنہیں یا تو اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے یا ہدایت دینا چاہتا ہے یا صابر بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے اگر آزمائش کے لیے چن لیے گئے ہو تو شکر ادا کرو، جلد ہی تمہیں اچھا صلہ ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ وہ فرماتا ہے مت ہو پریشان، میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر میں خیر لانے سے پہلے مصیبت سے گزارتا ہوں، تاکہ تم اس افضل پہر میں اٹھ کر اللہ کو منا سکو جس میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ یہ تڑپ اس لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ اللہ تمہیں اپنے بے حد قریب کر سکے۔ اور وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ یہ سختی بس کچھ وقت کی ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے نوازتا ہے۔ اللہ پر ایمان مضبوط رکھو، جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں نا انہی کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھے، تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے۔ تمہیں تو بس قبولیت پر یقین رکھنا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کب اور کیسے تمہاری دعا کو قبول کرے گا تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر مان لو کہ اس نے چاہا ہے ایسا ہونا، تبھی تو وہ تمہیں یہاں تک لایا ہے۔ تہجد سے یہ تعارف تمہارا بے وجہ تو نہیں ہو رہا، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونا ہے۔ رات کی خاموشی کے آنسو ضدی بچے کی طرح اپنے رب کی بارگاہ میں بات منوا لیتے ہیں، اور اللہ اس لاڈلے کی بات کبھی رد نہیں کرتا۔ آنکھ کس کس زبان میں روئی یہ صرف رب جانتا ہے۔ تہجد کی دعائیں اللہ نے بس کن کہنے کے لیے بنائی ہیں، جس کے نصیب میں سجدہ تہجد لکھ دیا گیا اس کے نصیب میں خدا لکھ دیا گیا۔ محبت انسان کو فرض عبادت کی پابند بنا دیتی ہے اور عشق تہجد کی بھی لگن لگا دیتا ہے۔ جب ایک درد بھری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزر جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ تہجد کی دعائیں معجزوں کے اتنے قریب ہوتی ہیں جتنا اس وقت اللہ تم سے قریب ہوتا ہے۔ ایسا کوئی زخم نہیں جس کی تہجد میں شفا نہیں۔ تہجد کی ایک دعا ساری زندگی بدل دیتی ہے۔ تہجد محبت کی عبادت ہے،
تہجد ہر درد کی راحت ہے۔ جن کے دل اس کی محبت سے بھر جاتے ہیں پھر وہ ان کے لیے تہجد خاص کر دیتا ہے۔ کبھی کبھار وقت نکال کر اوروں کے دکھ درد بھی سنا کرو، ایسا کرنے سے ہمارے غم معمولی لگنے لگتے ہیں۔ کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا، واقعات، حادثات اور حالات خود پیدا نہیں ہوتے، اتفاق نہیں ہوتا، ہر چیز میں مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ جب تم اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلا لیا جاتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے جب رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور ہر شخص سکون کی نیند سو رہا ہے تو تمہیں بلا وجہ ہی تڑپ اور محبت جگائے ہوئے ہیں؟ نہیں، یہ تڑپ اللہ ہی نے پیدا کی ہے۔ اور پھر بہت کچھ ایسا بھی ہوتا ہے جو کہ ہمارے دلوں میں ہی رہ جاتا ہے، نہ ہم اسے لکھ سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو بتا پاتے ہیں۔ تہجد کے سجدوں میں مانگی گئی چاہتے اللہ قیامت تک سلامت رکھتا ہے۔ دنیا کی نظر سے دیکھو گے تو ممکن بھی ناممکن لگے گا۔ تم اپنی چاہتوں کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ تمہارا گمان ہی تمہارے لیے وسیلے بناتا ہے۔ مایوس خیال رکھنے والوں کے لیے تو معجزے نہیں ہوتے۔ جن کی دعاؤں کو اللہ اپنے کن کا حقدار بنا دیتا ہے نا، ان کے دل بھی پھر انتظار کرنے سے نہیں تھکتے۔ اللہ بھیج دیتا ہے اپنی مدد نامعلوم ذریعوں سے، جب غم کے مارے سر سجدوں سے نہیں اٹھتے۔ تم لکیریں بنانے والے پہ بھروسہ تو کرو، پھر دیکھو کیسے لمحوں میں مقدر بدلتے ہیں۔ عبادت ہار سکتی ہے مگر تڑپ نہیں۔ صبر کرنے والوں کے ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتے۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلنے والی دعا نصیب بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ دوران سجدہ تڑپ کر اللہ کو لگائی جانے والی آواز قبولیت جتنا اثر رکھتی ہے۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ تمہاری اگلی دعا اب قبولیت کی دعا ہوں گی، تمہارے نصیب کو اب تمہارے صبر پر فتح ہوں گی۔ دیکھو گے اب تم جلوے اس کے کن کے، تمہارے رضا میں ہی شامل اب اللہ کی رضا ہوں گی۔ یہ دیر اللہ کی محبت کا سبب ہو سکتی ہے، تمہاری آواز یقیناً اللہ کی پسندیدہ ہوں گی۔ خوش رہیے اور خوشیاں بانٹیں، آپ کے اپنوں کا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔